بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں میاں بیوی کے رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا اور فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جنس میں سے ہی تمہاری جیسی جنس کو پیدا کیا، ازواجن اور تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، لتسکنوا الیہا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ ایک بندہ روزانہ کا اگر لاکھوں روپیہ منافع کما لے، اچھی گاڑی رکھتا ہو، اچھے لباس کا استعمال کرتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، لیکن اگر اس کی گھر کی چار دیواری کے اندر سکون نہیں ہے تو اس کی زندگی بڑی بے مزہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کی جو گاڑی ہے، وہ جو دونوں پہیے ہیں وہ میاں بیوی ہیں۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ باپ کے بغیر گھر نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماں کے بغیر گھر نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کسی ایک کے بغیر بھی گھر نہیں چلتا۔ ماں اور باپ یہ دونوں گھر کے بنیادی پہیے ہوتے ہیں جن سے گھر کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے۔ باپ کے چلے جانے کے بعد اولاد کو مالی پریشانیاں آتی ہیں، اور ماں کے چلے جانے کے بعد بندے کو تربیت کی پریشانیاں آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں کے چلے جانے کے بعد باپ زیادہ کمانے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنی اولاد کو ہر طرح کی سہولت وہ دے، اور اس کی توجہ صرف رزق کمانے کی طرف ہوتی ہے، اور در حقیقت جو تربیت کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ماں کے لیے ہوتی ہے، اور ماں کے چلے جانے کے بعد اولاد اس تربیت سے محروم ہو جاتی ہے، کیونکہ باپ کی توجہ جو ہوتی ہے وہ کمائی کی طرف ہوتی ہے، تربیت کی طرف کم ہوتی ہے۔ اس لیے گھر کا جو پہیہ چلنا ہے وہ میاں اور بیوی دونوں سے چلنا ہے۔ آج کی اس نشست میں وہ بنیادی باتیں جو میاں بیوی کے آپس میں حقوق ہیں، جس کا پورا کرنا دونوں کے ذمہ لازم ہے۔ مردوں نے وہ ساری حدیثیں زبانی یاد کی ہوئی ہیں جو بیویوں کے اوپر لگتی ہیں اور شوہر کے حقوق ہیں، اور وہ جا جا کے ان کو سناتے ہیں کہ دیکھو ہمارا یہ حق ہے لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ لیکن کچھ حقوق بیویوں کے بھی ہیں جو شوہر کے اوپر لازم ہیں۔ آج کی جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ میں ابتدائیہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ کو ایک زندگی بیت گئی اپنے گھر والوں کو سمجھاتے، لیکن وہ نہیں سمجھ پائے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، آپ کے گھر میں جو بیٹی پرورش پا رہی ہے، آپ اس کی ایسی تربیت کریں کہ جس گھر میں وہ جائے وہ گھر جنت بن جائے۔ اصل میں ہم شوہر کے حقوق صرف اور صرف اپنی بیویوں کے لیے یاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی مرد ہیں وہ ان حقوق کو اس لیے ذہن میں رکھتے ہیں کہ بیوی کو پتہ چلے میرا حق کیا ہے۔ کوئی ایک بندہ بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ وہ ان حقوق کو اس لیے یاد کرے کہ میں اپنی بیٹی کی تربیت کروں گا تاکہ جس گھر میں وہ جائے وہ گھر اچھا ہو جائے۔ تو بعض اوقات معاملات کو دونوں رخ سے دیکھنا چاہیے۔ تو اس لیے آج کی نشست میں جن حقوق کا ذکر کیا جائے گا ان کو تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بیوی کے اوپر جو شوہر کا سب سے پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ جب شوہر گھر میں نہ ہو تو اس کے گھر کا تحفظ کرے، اس کی چار دیواری میں کسی غیر کو داخل نہ ہونے دے۔ یہ بیوی کے اوپر پہلا حق ہے اس کے شوہر کا۔ اس کے بعد شوہر نے جو مال بطور امانت یا بطور حفاظت بیوی کو دیا ہوا ہے کہ جب مجھے ضرورت ہوگی میں تم سے لے لوں گا، اس مال کا تحفظ کرے۔ اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ بھی نہیں کر سکتی۔ جو مال شوہر نے بیوی کو پکڑایا ہوا ہے اس میں سے بیوی صدقہ نہیں کر سکتی۔ ہاں، جو خرچ بیوی کو استعمال کرنے کے لیے اس کے سپرد کر دیا ہوا ہے، بیوی اپنے ذاتی خرچے میں سے اگر صدقہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، لیکن جو شوہر نے مال
بطور امانت یا بطور حفاظت دیا ہوا ہے، اس میں سے صدقہ نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا بنیادی حق جو ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کی اولاد کا تحفظ کرے، اس کے اولاد کی تربیت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کی روح اس حالت میں پرواز کر گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، اللہ تعالیٰ اس عورت کو مرتے ساتھ ہی جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حکم دیا کہ بیوی پہ لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کو راضی کرے، اور اگر شوہر اسی میں راضی ہے کہ اس کے گھر میں اس کے ماں باپ کی دیکھ بھال کی جائے تو بیوی پہ وہ بات لازم ہوتی ہے۔ اب جو میں بات شروع کرنے لگا ہوں اس کا آغاز آپ سے ہوتا ہے۔ دین متین کا مزاج یہ ہے کہ بیوی چار دیواری کے اندر اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کے لیے تیار ہونا نفلی نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر خاوند گھر میں موجود ہو تو خاوند کی اجازت کے بغیر اس کی بیوی نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کو خاوند سے پہلے اجازت لینی پڑے گی، اگر خاوند اجازت دے تو وہ نفلی عبادت کرے گی۔ لیکن اس حدیث کا جو دوسرا رخ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ذکر کیا کہ بیوی کے لیے میں یہ حکم دیتا، اگر اللہ کے سوا سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کے لیے یہ حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اب ان دونوں حدیثوں کو تھوڑا سا گہرائی میں جا کے سمجھیں۔ شوہر کی اطاعت صرف اور صرف ان باتوں میں فرض ہے جو شریعت کی حدود میں ہے، اسی طرح والدین کی بھی صرف اور صرف ان باتوں پر عمل کرنا فرض ہے جو شریعت کی حدود میں ہے۔ بالفرض اگر ماں باپ اپنے بیٹے سے یہ کہہ دیں کہ تم داڑھی کٹوا آؤ، ابھی تمہاری عمر نہیں ہے، تو بات نہ ماننا فرض ہے، کیونکہ ماں باپ نے شریعت کے خلاف حکم دیا ہے، اور انسان کے اوپر سب سے زیادہ حق اللہ رسول کا ہوتا ہے، ماں باپ اس کے بعد ہیں۔ یہ داڑھی کا حکم یہ رسول اللہ کا حکم ہے، اور ہمارے ماں باپ بھی رسول اللہ پہ قربان ہے، تو اس لیے جو چیز شریعت کی حد میں ہوگی صرف اور صرف ماں باپ کا وہی حکم مانا جائے گا۔ جیسے دوسری مثال اس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں، اگر ماں یا باپ کہہ دے کہ تم نے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جانا، گھر میں نماز پڑھو، تو ماں باپ کا حکم نہیں مانا جائے گا، کیونکہ مرد کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اس لیے وہ ماں باپ کا حکم نہیں مانیں گے۔ اسی طرح بیوی کو اگر شوہر حکم دیتا ہے کسی بھی کام کرنے کا، مثال کے طور پہ شوہر یہ کہتا ہے کہ جب تم نے میرے ساتھ باہر جانا ہے تو پردہ نہیں کرنا، تو اس مسئلے میں اس کا حکم نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کو قائل کیا جائے گا کہ شوہر اس بات پر راضی ہو کہ عورت پردہ کر کے گھر سے نکلے گی۔ تو شوہر کی جو اطاعت کا حکم دیا گیا ہے وہ صرف ان باتوں کے اندر ہے جو شریعت کی حدود میں ہوتی ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ تم جانتے ہو کہ ایک آدمی کو دنیا میں بہترین خزانہ کب ملتا ہے، جو اس کی زندگی کا قیمتی خزانہ ہو؟ تو عرض کی اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو فخر دو عالم تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مرد کو بہترین نیک عورت مل جائے وہ اس کی زندگی کا قیمتی خزانہ ہے۔ سب سے اچھا خزانہ نیک بیوی کا گھر میں ہونا ہے۔ اب دین یہ کہتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے، لیکن آپ تھوڑا سا اس مزاج کو سمجھیں۔ گھر میں جو بہترین لباس ہوتا ہے عورت اس کا استعمال ہی تب کرتی ہے جب گھر سے باہر جانا ہے۔ دین کہہ رہا ہے کہ بناؤ سنگار شوہر کے لیے ہے، لیکن حیرانگی اس عورت پہ نہیں ہے جو اس حالت میں باہر جاتی ہے، اصل حیرانگی اس مرد پہ ہے جو اپنے ساتھ بٹھا کر لے کے جاتا ہے۔ وہ مرد کسی دن اس کو روک کر کہے کہ دین نے تو حکم یہ دیا تھا کہ تم نے جو بناؤ سنگار ہے وہ صرف اور صرف اپنے خاوند کے لیے کرنا ہے، اور گھر میں تمہارے کپڑوں سے کبھی پیاز کی بو آ رہی ہے، کبھی کسی چیز کی بو آ رہی ہوتی ہے، اور جو گھر میں قیمتی لباس اور قیمتی خوشبو ہوتی ہے وہ تم نے غیروں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عورت
خوشبو کا اس قدر استعمال کرے کہ غیر محرم بھی اس خوشبو کو سونگھتے ہوں، تو اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جنت سے محرومی کی وعید ہے اس کے اوپر۔ حالانکہ دین نے یہ کہا تھا کہ شوہر کے لیے بناؤ سنگار۔ بہت سارے اولیاء ایسے گزرے ہیں جن کی ازواج روزانہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دلہن کی طرح تیار ہوتی تھی، زیورات کا استعمال کرتی تھی اور بہترین خوشبو کا استعمال کر کے ان کے پاس آتی تھی۔ اگر وہ اپنے شوہر کو اپنی طرف متوجہ پاتی تو ٹھیک، ورنہ وہ زیورات کو اتار کے مصلی بچھا دیتی تھی۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ خواتین نے بناؤ سنگار صرف اور صرف باہر کے لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے، حالانکہ گھر میں وہ ایسے کپڑوں کا استعمال کرتی ہیں جس کے بارے یقین ہوتا ہے شاید دوبارہ بھی پہنے جائیں گے کہ نہیں پہنے جائیں گے۔ اس قدر لو کوالٹی کا کپڑا استعمال ہوگا، اور جتنا قیمتی لباس ہوتا ہے وہ شوہر کے لیے نہیں ہوتا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، خرید کے دینے والا بھی وہی شوہر ہوتا ہے، تو وہ اس کو سمجھائے۔ ایک بات کو آپ پلے باندھیں، جب تک آپ دین نہیں نہ سکھائیں گے، آپ اپنے حقوق کا نعرہ لگانا چھوڑ دیں۔ میں اس کی آپ کو دنیاوی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، ماں کو اگر اپنا حق چاہیے، باپ کو اپنا حق چاہیے، شوہر کو اپنا حق چاہیے، بیوی کو اپنا حق چاہیے، اولاد کو اپنا حق چاہیے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مجھے میرا حق ملے، میرا جو حق بنتا ہے نا مجھے وہ ملے۔ تو میرا سب سے ایک ہی سوال ہے، پہلے ایک بات آپ طے کر لیں کہ جو سب کے حقوق ہیں وہ بیان کس نے کی ہیں؟ ماں کا حق کس نے بیان کیا؟ باپ کا حق کس نے بیان کیا؟ شوہر کا حق کس نے بیان کیا؟ بیوی کا حق کس نے بیان کیا؟ اولاد کا حق کس نے بیان کیا؟ ملازموں کے حقوق کس نے بیان کیے؟ تو سب ایک ہی جواب دیں گے، دنیا میں صرف ایک ہی کتاب ہے اور ایک ہی در ہے جس نے سارے حقوق بیان کیے۔ کتاب وہ کتاب اللہ ہے اور در وہ در مصطفیٰ ہے۔ اس کے علاوہ بتائیں کوئی ایسا ٹھکانہ جہاں سے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا حق کیا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک باپ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد باپ والے سارے حقوق ادا کرے، تو آپ مجھے بتائیں بچہ سارا دن بیٹھ کے ریاضی پڑھے، کیمسٹری پڑھے، فزکس پڑھے، بایو پڑھے، کمپیوٹر پڑھے، میتھمیٹک پڑھے، سارے مضامین پڑھ لے، اور شام کو باپ گھر جا کے کہے کہ میرا ادب ویسا کرو جیسا دین نے کہا ہے؟ تو جب بچوں نے دین پڑھا ہی نہیں ہے، باپ کے حقوق پڑھے ہی نہیں ہے، اور باپ نے وہ حقوق اپنے بچوں کو پڑھائے ہی نہیں ہے، تو باپ کا تقاضا کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ تھا کہ باپ پہلے اپنی اولاد کو وہ سارے حقوق جو ایک والد کے دین نے بیان کیے ہیں وہ سکھاتا، وہ پڑھاتا، پھر توقع لگاتا کہ اس کی اولاد، اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی اس کی ویسے تکریم کریں، ویسی عزت کریں جو عزت اس کو دین مصطفیٰ نے سکھائی ہے۔ جیسے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ہوش سنبھالنے کے بعد ساری زندگی اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا۔ تو ایک دن زہرا پاک سلام اللہ علیہا، آپ نے پوچھا بیٹا حسن، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو امام حسن عرض کرنے لگے، اماں جی آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے نہیں کھاتا، ایسا نہ ہو کہ روٹی کے کسی لقمے پہ آپ کی نظر ہو کہ میں نے توڑنا ہے، اور اگر حسن نے وہ لقمہ توڑ لیا تو کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ماں جو گھر میں موجود ہے اس کی خواہش ہے کہ اس کی بیٹی، اس کا بیٹا اس کی تکریم ویسی کرے جیسے دین نے سکھائی ہے، تو میری بہن اور میرے بھائیوں، پہلے اس کے لیے آپ کو بچوں کو دین سکھانا پڑے گا، پھر آپ یہ توقع لگا سکتے ہیں کہ میری ویسی عزت ہو جیسی دین نے سکھائی ہے۔ جیسے اب دین کا حکم یہ ہے کہ بیٹا اپنے والد اور اپنے استاد کے آگے نہیں چل سکتا، یہ دین نے منع کیا۔ دین کا حکم یہ ہے کہ بیٹا اپنے والد اور اپنے استاد کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھ نہیں سکتا۔ دین کا یہ حکم ہے کہ بیٹا اپنے والد اور استاد کے لقمہ توڑنے سے پہلے لقمہ نہیں توڑ سکتا۔ اچھا، اب گھر میں والد صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میری تکریم اس پروٹوکول کے ساتھ ہو، اور گھر میں جو والد صاحب موجود ہیں وہ اپنے بچے کو دین نہ خود سکھاتے ہیں نہ سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں، تو مجھے آپ بتائیں اس والد کو پھر دین والی عزت کہاں سے ملے گی؟ تو آپ پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ دنیا میں جس کا جو بھی حق ہے نا، وہ دینے والی ذات اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے،
اور جب تک ہم ان حقوق کو اپنی نسلوں کو نہیں پڑھائیں گے، پھر ہمیں توقع نہیں کرنی چاہیے کہ ہم وہ حقوق ان سے تقاضا کریں کہ بھئی جیسا دین تمہیں کہہ رہا ہے ویسے میری عزت کرو۔ تو اس کے لیے بنیادی کرائیٹیریا یہ ہے کہ آپ اپنی نسلوں کو پہلے وہ دین پڑھائیں۔ جب آپ ان کو دین پڑھا دیں گے تو پھر دین ان کو سکھائے گا کہ آپ نے گھر میں موجود والدین کا احترام کیسے کرنا ہے۔ میں اس کی ایک دنیاوی آپ کو موٹیویشن ایک مثال دیتا ہوں۔ اصل میں ہر والد چاہتا ہے کہ میرا بیٹا یہ بھی سیکھ لے، یہ بھی سیکھ لے، یہ بھی سیکھ لے، یہ بھی سیکھ لے۔ وہ اپنے بیٹے کو بہت سارے ہنر سکھانا چاہتا ہے، بہت سارے اخلاق، عادات، اطوار سکھانا چاہتا ہے، معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا، کمانا، کاروبار کرنا، ملنا جلنا، سب کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ لیکن اس کی زندگی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ بیٹے کو سارا کچھ سکھا دے۔ میں آپ کو ایک جملے میں اس کا حل بتاتا ہوں۔ ایک جملے میں آپ ایک کام کر لیں، جو کچھ بھی آپ زندگی میں چاہتے ہوں گے نا، آپ کا بیٹا سیکھ جائے گا۔ وہ کام یہ ہے، آپ زندگی میں بہت کچھ سکھانا چاہتے ہیں، یہ بھی سیکھ لے، یہ بھی سیکھے، یہ بھی سیکھے، یہ بھی سیکھے۔ آپ صرف اتنا کریں، آپ اس کو اللہ کا قرآن سکھا دیں، پھر اللہ کا قرآن اس کو زندگی کی ہر چیز سکھا دے گا۔ ایک فارمولا، صرف ایک چیز پر محنت کریں کہ آپ نے اس کو کتاب اللہ سمجھانی ہے، اور جب آپ کتاب اللہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ کا قرآن اتنی پاور رکھتا ہے کہ وہ ایک انسان کا اندر اور باہر بدل سکتا ہے۔ لیکن آپ نے کوشش کس پہ کرنی ہے کہ آپ اس کو پہلے وہ دین سکھائیں جس دین نے آپ کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اسی طرح شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی تکریم کرے، اور کیسی تکریم کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر خاوند کے بدن سے پیپ بہے اور عورت اپنی زبان سے اس پیپ کو صاف کر لے، اس کے باوجود وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اچھا، اب یہ حدیث تو سن لی، یاد بھی کر لی، جا کر اس کو سنا بھی دی، لیکن اس کو اثر نہیں ہوگا، وہ عمل نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کہ جب تک آپ مدینے والے رسول کا دین نہیں نہ سکھائیں گے تب تک وہ اس پر عمل نہیں کرے گی۔ آپ پہلے ان کو دین کا دروازہ کھول کے دیں، پھر آپ یہ تقاضا کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی بات مانے۔ اسی طرح بیوی کے بارے اگلا جو خاوند کا حق ہے وہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، کوئی عذر نہیں ہے طلاق لینے کا، ذرا سی بات پہ آپ مجھے فارغ کر دیں، آپ مجھ سے الگ ہو جائیں، آپ مجھے طلاق دے دیں، رسول رحمت فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت بلا عذر بلا وجہ اپنے خاوند سے مطالبہ طلاق کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے۔ حالانکہ جنت کی خوشبو کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی انسان جنت سے 500 سال دور ہوں گے اور جنت کی خوشبو وہاں تک آ رہی ہوگی۔ آپ دنیا میں دیکھیں کئی خوشبو ایسی ہوتی ہے، بندہ کافی دور بھی چلا جائے تو اس کو اپنے اندر محسوس کرتا کہ کچھ چیز سونگ کر گزرا تھا۔ یہ دنیا ہے، اور جنت کے بارے اللہ کا کیا حکم ہے؟ تمہاری آنکھوں نے دیکھا نہیں اور گمانوں نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ اللہ نے ایسی جنت تیار کی، اللہ مدر وَأَنْتُمْ لَا تَزْعُمُونَ، تمہارا گمان بھی نہیں ہے کہ جنت کیسی ہے، تمہاری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں کہ جنت کیسی ہے۔ تو جو بلا عذر بلا وجہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، اس لیے یہ جو ساری باتیں تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کو سمجھائیں گے تو شاید کامیاب ہو جائیں، اللہ کرے آپ ہو جائیں، لیکن اگر وہاں کامیابی نہ ملے تو یہ باتیں اپنی بیٹی کو سکھائیں، کیونکہ بیٹے اور بیٹی کا جو اچھا عمل ہوتا ہے وہ ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے۔ جب بھی اولاد اچھا کام کرے گی تو تعریف اس کے ماں باپ کی ہوگی۔ تو اس لیے آپ اپنی بیٹی کو رخصت کرنے سے پہلے یہ چیزیں سکھائیں گے، بیٹا تیرے اوپر تیرے شوہر کے یہ حقوق ہیں۔ دو باتیں میں صرف عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اپنی بیٹی کو ایک چیز سمجھا دیں، جب آپ نے اس کو رخصت کرنا ہے، ابھی بچپنا ہے، اس کی پرورش کریں، تربیت کریں، ساتھ ایک چیز سمجھائیں کہ بیٹا جس گھر میں تم نے جانا ہے وہاں 5 6 10 12 15 افراد رہتے ہیں، تمہاری ایک نیچر ہے اور اس طرف 15 طبیعتیں ہیں۔ 15 لوگ تمہاری طبیعت کے مطابق نہیں ڈلیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ پیار دینا ہے، ادب کرنا ہے، محبت کرنی ہے، اور آہستہ آہستہ ان کے دل میں جگہ بنانی ہے۔ جب وقت بیت جائے گا تو ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمہیں بھی سمجھیں گے،
لیکن اگر ماں یہ سکھا کر بھیجے کہ نہیں تو یہ تو انج ہی کرنا ہے، ایک بات کو پلے باندھنے، دنیا میں جب بھی کسی عورت کو طلاق ہوگی نا، اس کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوگا، بالخصوص ماں کا کہتی ہے یہ تو آیا اسی طرح کتے اور بھی الگ اسی مارے تھوڑی گئے ہیں۔ اور جب بیٹی فیصلہ لے کے اپنے گھر آ جاتی ہے، ماں باپ واقعی مر جاتے ہیں، وہ واقعی مر جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم کیا کریں، اب تیری اپنی غلطیاں ہیں۔ اور دوسرا جو دو قومی نظریہ ہے، ایک تو پاکستان بنانے کے لیے دو قومی نظریہ تھا نا، اور ایک دو قومی نظریہ آج کل ہر گھر میں ہے۔ وہ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ گھر میں بیٹی اور داماد خوشی خوشی مسکراتے داخل ہوں تو سس صاحبہ اندر بیٹھی ماشاءاللہ شاءاللہ کسی کی نظر نہ لگے۔ اچھا اگر بیٹا اور بہو ہنستے ہوئے داخل ہو جائیں، ویکھیا تویزاں دا اثر؟ یہ بھی دو قومی نظریہ ہر گھر میں موجود ہے۔ بیٹی اور داماد آئے تو شاءاللہ کسی کی نظر، اور بیٹا اور بہو آ جائے تو بولو دے صحیح، ادھر والے بولو ذرا جی، کدا اثر ہے جی؟ اب میں کون نہیں دیتا، میں اتنا پا دینا، کیا کہتے ہیں جی کس کا اثر ہے جی؟ اچھا داماد سب کچھ کما کے بیٹی کو دے دے، ماشاءاللہ بڑا چنگا ہے، میری دھی تے بڑا بھروسہ کرتا ہے، اور بیٹا کرے کدی انہیں ہوا بھی نہیں لوے، تویزاں دا اثر ویکھو تسی، تھلے لگنا ہوتا پریس ہونا اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ہوتا تھلے لگنا، ایک چیز اور ہوتی ہے۔ دو قومی نظریہ ہر گھر موجود ہے۔ حالانکہ میں اس چیز کا قائل ہوں، بیٹے کی بارات پہ سب سے زیادہ خوش اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ خوشی، بہن بھائی بھی بعد میں ہوتے ہیں، ماں باپ یا جس نے پالا ہو، یہ دو رشتے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں جب بیٹے کے سر پہ سیرا آتا ہے نا تو باپ اس دن جوان ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو رہا ہوتا ہے، ماں خوشی سے مسکرا رہی ہوتی ہے۔ لیکن برات کے بعد ساس بہو جھگڑا، کیوں بلا؟ تویزاں دا۔ تو مہربانی کریں، جس طرح آپ کا داماد اور بیٹی آئے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا، اسی طرح اگر بیٹے کے ساتھ بہو آ جائے پھر بھی خوشی کا اظہار کیا کریں، اس پہ کوئی تویزوں کا اثر نہیں ہو گیا۔ حالانکہ اماں عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کام کاج میرے ساتھ کرتے تھے، اور جیسے ہی اذان ہوتی تھی کام چھوڑ کے نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ اور اگر شوہر برتن اٹھا لے، بیوی کھانا کھائے اور برتن شوہر نے اٹھا لیے تو مجھے بات کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو مہربانی کریں آپ بیٹیوں کی تربیت کریں۔ آپ جب بیٹیوں کو یہ چیزیں سکھا دیں گے تو جس گھر میں بیٹی جائے گی اللہ اس کو جنت کا گہوارہ بنا دے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ آداب، اخلاق، اطوار یہ اپنی بیٹیوں کو سکھائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔